آج کی بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، کھیل خطرناک ہو گیا، امریکی نیوکلیئر فورس ہائی الرٹ، چینی میزائل آ گئے، جو بائیڈن کا فوج کو تیاری کا حکم، سمندروں میں بڑی جنگ چھڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں۔ کھیل خطرناک ہو چکا ہے، امریکی نیوکلیئر فورس ہائی الرٹ، چینی میزائل میدان میں آ چکے ہیں اور جو بائیڈن کا فوج کو تیاری کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ چین امریکہ کا طبل بج چکا ہے، تیسری جنگ کی عظیم شروعات بھی سامنے آئی ہیں۔ چینی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ پارسل جزائر کے قریب اس کے بحری فوجی دستے نے جنوبی بحیرہ چین میں داخل ہونے والے امریکی جنگی بحری جہاز کا تعاقب کیا، اسے متنازع پانیوں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ امریکہ اور چین کے درمیان اس علاقے میں یہ کشیدگی کا تازہ ترین واقعہ ہے۔ پیپلز لبریشن آرمی کی جنوبی کمان کا کہنا ہے کہ امریکی بحری جنگی جہاز USS بینفولڈ چین کی سمندری حدود میں ان کے الفاظ میں غیر قانونی طور پر بنا اجازت داخل ہوا، چین کی خود مختاری کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا۔ چین کی بحریہ اور فضائیہ نے فوری طور پر اس کا پتہ لگایا، اس کا تعاقب کیا۔ چینی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم امریکہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر ایسی اشتعال انگیز کارروائیوں سے باز آئے، ورنہ اس کے سنگین اور غیر متوقع نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ امریکی بحریہ نے چین کے اس دعوے کو مسترد کیا کہ بینفولڈ کو علاقے سے بھگا دیا گیا، تاہم اس نے مزید کہا ہے کہ اس مشن سے امریکی بحریہ کے اس ارادے کی عکاسی ہوتی ہے کہ وہ آزاد جہاز رانی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی 7ویں بیڑے کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس مشن میں چین کا بیان غلط بیانی مبنی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی بحریہ اکثر ساؤتھ چائنا سی پر چین کے ملکیتی دعوے کو چیلنج کرنے کے لیے علاقے کے بین الاقوامی پانیوں میں اس طرح کے معمول کے گشت کرتے رہتے ہیں۔ امریکی بحریہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ بین الاقوامی قانون کے مطابق ہر ملک کی پرواز اور جہاز رانی کے حق کا دفاع کرتا ہے۔ یہی اس ہفتے USS بینفولڈ نے کیا اور ہمیں اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ساؤتھ چائنا سی ان چند فلیش پوائنٹ میں سے ایک ہے جن پر چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں کشیدگی دیکھی جاتی ہے۔ امریکہ ان پانیوں پر چین کے دعووں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے مسترد کرتا آیا ہے۔ بیجنگ ساؤتھ چائنا سی کے وسیع علاقوں کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، ان میں وہ سمندری علاقے اور جزائر بھی شامل ہیں جن پر تائیوان، ویتنام، ملائیشیا، برونائی، فلپائن بھی حق ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تقریباً پورے جنوبی بحیرہ چین پر چین کی خود مختاری کا دعویٰ کرتا ہے، ایک اسٹریٹجک آبی گزرگاہ جس کے ذریعے سالانہ کھربوں ڈالر کی تجارت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود کہ بین الاقوامی عدالت نے رولنگ دی ہے کہ اس فیصلے کو کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی صدرن تھیٹر کمانڈ نے کہا ہے کہ گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر USS ملیز جمعرات کو پارسل جزائر کے ارد گرد پانیوں میں داخل ہوا، جس پر ویتنام بھی دعویٰ کرتا ہے۔ ترجمان تیان جون لی نے کہا ہے کہ PIA نے بحری اور فضائی افواج کو قانون کے مطابق ٹریک اور نگرانی کے لیے منظم کیا، اسے نکل جانے کے لیے خبردار کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس جہاز نے چینی حکومت کی اجازت کے بغیر چین کے علاقائی پانیوں میں غیر قانونی دراندازی کی، جس سے خطے میں امن اور استحکام کو نقصان پہنچا۔ امریکی فوج نے عوامی جمہوریہ چین کے مخفف کا استعمال کرتے ہوئے دعووں کی فوری تردید کرتے ہوئے AFP کو بتایا ہے کہ PRC کا بیان غلط ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جہاز بحیرہ جنوبی چین میں معمول کی کارروائیاں کر رہا ہے، اسے نہیں نکالا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ جہاں بھی بین الاقوامی قانون اجازت دیتا ہے وہاں پرواز، بحری جہاز اور کام جاری رکھے ہوئے گا۔ بحری جنوبی چین میں اپنے دعووں پر زور دیتے ہوئے
چینی حکام نے حالیہ برسوں میں مصنوعی جزیرے بنائے ہیں جن میں کچھ فوجی سہولیات رن وے بھی شامل ہیں۔ علاقائی ممالک نے چینی جہازوں پر اپنی ماہی گیری کی کشتیوں کو ہراساں کرنے کا الزام بھی لگایا ہے۔ جنوبی بحیرہ چین کے نزدیک امریکی فضائیہ کا نگران طیارہ چینی فوجی طیارہ غیر محفوظ طور پر سامنے آیا۔ ترجمان امریکی فوج کے مطابق چین کے ایک لڑاکا جیٹ نے گزشتہ ہفتے امریکہ کے ایک طیارے کو روکنے کے دوران غیر ضروری طور پر جارحانہ کارروائی کی تھی۔ امریکہ کی بحر ہند بحر الکاہل کمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ عوامی جمہوریہ چین کے ایک J-16 لڑاکا پائلٹ نے 26 مئی 2023 کو امریکی فضائیہ کے RC-135 طیارے کو روکنے کے دوران غیر ضروری طور پر جارحانہ حربے کا مظاہرہ کیا۔ امریکی فوج کے مطابق چینی پائلٹ نے براہ راست RC-135 کی ناک کے سامنے پرواز کی، جس کی وجہ سے امریکی طیارے کو غیر محفوظ انداز میں گزرنا پڑا۔ واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان حالیہ مہینوں میں کشیدگی عروج پر پہنچ گئی۔ چین بار بار امریکہ کے مطالبے کو مسترد کرتا چلا آ رہا ہے۔ تازہ واقعہ اس ہفتے کے آخر میں سامنے آیا جب امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے سربراہ لائیڈ ایسٹن کی سنگاپور میں آئندہ ہونے والی ملاقات میں اپنے چینی ہم منصب کی درخواست پر مسترد کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے منگل کے روز کہا ہے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر آزاد اور کھلے ہند و بحر الکاہل کے علاقے دفاع اور فروغ کے لیے کام کرتا رہے گا۔ انڈونیشیا میں اپنے دورے کے موقع پر بلنکن نے کہا ہے کہ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے بڑی طاقت دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنا۔ امریکہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ عوام اور ممالک کو اپنے مستقبل اور آزادی کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایسی حکمت عملی کو اختیار کر رہے ہیں جس کے ذریعے ہماری تمام اتحادی اور شراکت دار ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اس میں سفارتکار، عسکری اور انٹیلیجنس جیسے شعبے شامل ہوں۔ بلنکن نے جنوبی بحیرہ چین میں آزادانہ جہاز رانی کے سلسلے میں امریکی عزم کو دہرایا اور کہا کہ اس علاقے میں چین کے اقدامات نے $3 ٹریلین سالانہ کی تجارت کی ترسیل کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیجنگ کے جارحانہ عزائم کی وجہ سے شمال مشرقی ایشیا، جنوب مشرقی ایشیا اور میکانگ دریا سے لے کر بحر الکاہل کے جزائر تصویر و تشویش میں مبتلا بھی کر دیا ہے۔ چین اس کھلے سمندر کو اپنا علاقہ سمجھتا ہے، اس سے آزادانہ تجارت ہو رہی ہے۔ وہ اپنے سرکاری ملکیت والے کمپنیوں کو مراعات دے کر ان ملکوں کی برآمدات اور سمجھوتوں کو ختم کروانے کی کوشش میں مصروف عمل ہے۔